دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو کوئی بھی دن ہو جو قومی سطح پر منایا جاتا ہو، اس کی کوئی نہ کوئی تاریخی نسبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دن جو پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اسے یوم یکجہتی کشمیر کہتے ہیں۔ دوستو یہ دن جسے تاریخ میں یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے لکھا گیا ہے، یہ 5 فروری کو منایا جاتا ہے۔ کشمیر کے قریباً ہر شہر اور علاقے میں تقریبات منعقد ہوتی ہیں اور اس دن عام تعطیل ہوتی ہے۔ دوستو اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کا آغاز کیسے اور کیوں ہوا؟ دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس دن کی تاریخی پس منظر کو ڈسکس کریں گے۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ہوں شراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شراز بھامڑا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیں دوستو ہم اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو فروری 1999 میں سوویت یونین کی فورسز کا افغانستان سے جب انخلا کا عمل مکمل ہوا تو دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں میں سرگرم نوجوانوں کو ایک عجیب و غریب احساس نے جکڑ لیا۔ وہ سوچنے لگے کہ وہ بھی افغانوں کی طرح مسلح مزاحمت کے ذریعے آزادی کی تاریخ چلا سکتے ہیں اور فاتح بھی کہلائے جا سکتے ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا خیال تھا کہ جس طرح اہل مرب افغانوں کی پشتنائی پر کھڑے ہوئے، اس طرح وہ ان کی بھی حمایت میں صف آرا ہوں گے، کیونکہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک متنازع اور حل طلب مسئلہ تھا۔ ان نوجوانوں میں سے کئی خفیہ طور پر افغانستان کے جہاد میں بھی حصہ لے چکے تھے اور افغان کمانڈروں سے ان کے رابطے بھی استوار ہو چکے تھے اور وہ رابطے میں تھے۔ سیاسی تحریکوں میں بعض اوقات کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ پوری آبادی یا رائے عامہ کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہے۔ ایسا ہی لمحہ 8 دسمبر 1989 کو آیا جب انڈیا کے وزیر داخلہ مفتی محمد سعید کی 23 سالہ صاحبزادی ربیہ سعید کو سری نگر سے اغوا کر لیا گیا۔ دوستو خود مختار ریاست کے علمبردار جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے تعلق رکھنے والے مبینہ اغوا کاروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے زیر حراست 5 ساتھیوں کو رہا کر دیا جائے، تو وہ میڈیکل کالج کی طلبہ رابعہ سعید کو رہا کر دیں گے۔ 5 دن کے مذاکرات کے بعد بالآخر حکومت نے اغوا کاروں کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ رہا ہونے والے عسکریت پسند سری نگر شہر میں ظاہر ہوئے تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا طول و عرض جھوم اٹھا۔ ہر طرف جشن برپا ہوا۔ کشمیری نوجوانوں کو پہلی بار انڈین حکومت کے خلاف کوئی بڑی کامیابی ملی تھی۔ کئی ایک انڈیا جو انڈین تجزیہ کار تھے، ان نے اسے علیحدگی پسندوں کی پہلی فتح سے تعبیر کیا۔ اس زمانے میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے عسکریت پسند نوجوان خفیہ طور پر سرحد عبور کر کے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جایا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے یہ قافلے دن میں گھنے جنگلوں میں چھپ چھپا کر گزارتے اور سورج ڈلتے ہی مغرب کی جانب رواں دواں ہو جاتے۔ صبح کی لو پھوٹتے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، داخل ہو جاتے، جہاں مقامی جو شہری ہیں ان کی آنکھیں حیرت اور استجاب کے ساتھ ان نوجوانوں کو دیکھتی۔ ایک دم مظفر آباد کی عیدگاہ روڈ پر دیار کی لکڑی اور پتھر سے بنی ہوئی جماعت اسلامی کی ایک پرانی سی عمارت میں نوجوانوں کا ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ اس عمارت کے صحن میں مقامی لوگ راشن اکٹھا کر کے لائے تھے اور آگ جلا کر ان کے لیے چاول گوشت پکا رہے تھے۔ اس وقت کے امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، چونکہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد میں بھی سرگرم رہے تھے اور ان کے افغان مجاہدین کی تنظیموں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات تھے، لہٰذا وہ کشمیریوں کی طرف متوجہ ہوئے، مسئلے کشمیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مظفر آباد جا کر جماعت اسلامی کے مقامی امیر عبد الرشید ترابی کے ہمراہ ان کشمیری نوجوانوں سے ملے، جنہیں وہ اکثر مجاہدین کے نام سے پکارتے تھے۔ قاضی حسین احمد نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف سے درخواست کی کہ پنجاب حکومت ان نوجوانوں کی رہائش اور رہنے اور خوراک کے انتظام کے لیے کچھ انتظام کرے۔ راولپنڈی کی مری روڈ پر راولپنڈی میڈیکل کالج کا ایک ہاسٹل راتوں رات خالی کرایا گیا۔ یہ 4 منزلہ عمارت ان نوجوانوں کا پہلا مسکن بنی۔ قاضی حسین احمد نے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کے لیے 5 فروری کو ملک گیر سطح پر ہڑتال کرے۔ قاضی حسین احمد کے اتحادی اور اسلامی جمہوریہ اتحاد، جسے عمومی طور پر IJI کے نام سے پکارا جاتا تھا، کہ صدر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد نواز شریف نے بھی ہڑتال کی حمایت کی اور پنجاب میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ ان دنوں IJI اور اپوزیشن جماعتیں بے نظیر بھٹو کو کشمیر مخالف اور انڈیا نواز کہتی تھی۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو چوتھی سارک کانفرنس کا اجلاس محض 4 ہفتے بعد اسلام آباد میں منعقد ہونا تھا۔
بے نظیر بھٹو اور انڈیا کے وزیر اعظم راجیو گاندھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب رقم کرنا چاہتے تھے۔ سار کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم راجیو گاندھی اسلام آباد تشریف لے آئے۔ وہ اپنے نانا پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد دوسرے وزیر اعظم تھے جو پاکستان کے دورے پر آئے تھے۔ حکومت کے مخالفین نے الزام لگایا کہ بے نظیر بھٹو کے حکم پر اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل سے چند فاصلے پر قائم کشمیر ہاؤس کے سائن بورڈ اتار لیے گئے ہیں تاکہ ان کی موجودگی راجیو گاندھی کی طرف نازک پر گراں نہ گزرے۔ حالانکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اصرار تھا کہ بورڈ صفائی کے لیے اتارے گئے ہیں۔ 31 دسمبر کو دونوں ممالک کے وزرائے اعظم نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جہاں راجیو گاندھی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کشمیر پر رائے شماری کا اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیری الیکشن میں اپنے مستقبل کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو اس جواب پر خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ملاقات میں انڈین وزیر اعظم کشمیر پر بات چیت سے مکمل طور پر انکار کر چکے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ مفاہمت کا جذبہ اور فضا برقرار رہے۔ اس کے بعد تو بس اپوزیشن کو گویا بے نظیر بھٹو کو ہدف تنقید بنانے اور انہیں انڈیا نواز ثابت کرنے کا ایک اور موقع ہاتھ لگ گیا۔ حکومت مخالف رسائل اور جرائد میں شائع ہونے والے مضامین، کالموں اور تبصروں میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر سخت نکتہ چینی کی گئی۔ الزام تھا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا ہے۔ اس پس منظر میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے دیکھا کہ 5 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی کال اپوزیشن جماعتیں دے رہی ہیں تو وہ بھی اس کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے نہ صرف ملک گیر ہڑتال اور سرکاری چھٹی کا اعلان کیا بلکہ مظفر آباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم جگموہن انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے گورنر کو باغمون بنا کر دم لیں گے۔ ان کی پرجوش تقریر کے دوران جلسہ گاہ سے ہر بار ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، ہم کیا چاہتے، آزادی۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ایک ہی جست میں اپنے مخالفین کی نکتہ چینی کا رخ موڑ دیا اور وہ کشمیر کاز کی ایک بڑی علمبردار بن کر ابھری۔ آج بھی کشمیری ان کی خدمات اور شخصیت کو محبت اور عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ محلاتی سازشوں نے چند ماہ بعد بے نظیر بھٹو کو اقتدار کی راہ داریوں سے نکال باہر کیا۔ نواز شریف کی قیادت میں IJI کی حکومت قائم ہوئی۔ قاضی حسین احمد کے زمانے کی سیاسی گرمیوں کا ایک بہت بڑا محور کشمیر تھا۔ ہر برس 5 فروری کو ملک گیر ہڑتال اور مظفر آباد میں اسمبلی اور کشمیر کونسل کا مشترکہ سیشن ہوتا جس سے عمومی طور پر وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت خطاب کرتا۔ تو کشمیریوں کے اظہار یکجہتی کی تاریخ محض اتنی ہی نہیں بلکہ اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ 1931 کا سال ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں سیاسی اتل پتل اور مہاراجہ ہری سنگھ کی شخصی حکومت کے خلاف سیاسی تحریکوں کا سال تصور کیا جاتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں جمعے کے خطبے کے موقع پر امام مسجد مصر کے حکمران فرعون کے بنی اسرائیل کے ساتھ رکھے گئے ناروا سلوک کے موضوع پر خطاب کر رہے تھے کہ پولیس نے انہیں خطبہ جاری رکھنے سے اس بہانے سے روک دیا کہ یہ موضوع عوام میں مہاراجہ کی حکومت کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ چند ہفتوں بعد جون میں جموں جہل اور اس کے چند روز بعد سری نگر میں توہین قرآن کے 2 مبینہ واقعات یک کے بعد دیگر پیش آئے۔ ان دونوں مبینہ واقعات نے ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں میں اضطراب کی لہر دوڑا دی۔ محقق راشد تاثیر لکھتے ہیں کہ سری نگر میں ان 2 واقعات کے خلاف احتجاج کی ایک زبردست لہر اٹھی۔ شمال مشرقی سرحدی صوبے کا ایک نوجوان عبد القدیر خان جو ایک انگریز سیاح کے ساتھ ان دنوں سری نگر میں مقیم تھا اور ٹھہرا ہوا تھا، اچانک ایک احتجاجی مظاہرے میں نمودار ہوا اور اس نے مہاراجہ کے محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ہم جتنے بھی احتجاج کر لیں اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلے گا۔ اس نے محل کو آگ لگا دو اس طرح کا اشارہ کیا۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے لیکن پتھر اور اینٹیں تو ہیں۔ احتجاجی مظاہروں میں عوام کی بڑے پیمانے پر شرکت کا ذکر کرتے ہوئے سری نگر کے ممتاز مصنف پریم ناتھ ہزار لکھتے ہیں کہ احتجاج میں بھرپور عوامی شرکت کا سبب مہاراجہ کی انتظامیہ کا شہریوں کے ساتھ کیے جانے والے بدترین سلوک تھا۔ عبد القدیر کی تقریر ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جس نے کشمیری سیاست کی جہت ہی بدل ڈالی اور کشمیر کی تاریخ کو ہی بدل ڈالا۔ بغاوت پھیلانے کے جرم میں عبد القدیر خان کو حراست میں لے لیا گیا اور جیل منتقل کر دیا گیا۔ عبد القدیر کی تقریر نے کشمیری مسلمانوں میں بیداری کی ایک ناقابل یقین لہر
پیدا کی۔ سینکڑوں لوگ عبد القدیر خان کی ایک جھلک دیکھنے عدالت کے باہر جمع ہو جاتے۔ 13 جولائی 1931 کو بھی قدیر خان کے کیس پر بحث ہو رہی تھی کہ عوام کا ایک ہجوم امڑ آیا، ایک بہت بڑا سمندر امڑ آیا۔ ایک نمایاں تعداد عدالت کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی اور ایک بہت بڑی تعداد باہر رہ گئی۔ اسی وقت ظہر کی نماز کے وقت پولیس اور مظاہروں کے درمیان دھکم پیل شروع ہوئی، جو جلد ہی فائرنگ میں بدل گئی۔ اس دوران 21 افراد موقع پر ہلاک ہوئے، جنہیں اگٹھے ایک ہی جگہ دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اس قبرستان کو مزار شہید کہا جاتا ہے یا مزار شہداء کہا جاتا ہے، جس جگہ ان 21 لوگوں کو دفن کیا گیا، اور ہر سال ان شہداء کی برسی لائن آف کنٹرول کے دونوں حصوں میں نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ دوستو، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح انڈیا اور بالخصوص پنجاب میں پھیلی۔ امرتسر، لاہور، لکھنؤ اور دہلی سمیت کئی ایک شہروں میں مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس وقت کے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی اس احتجاج کی اپیل کرنے والوں میں شامل تھے۔ جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کی تاریخ پر آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ علامہ اقبال بھی اس کمیٹی کے رکن تھے، اور جو بعد میں آگے جا کر اسی کمیٹی کے صدر اور سربراہ بھی بنا دیا گیا۔ اگرچہ ہندو پریس نے اس کمیٹی کے قیام کی سخت مخالفت کی، لیکن کمیٹی نے کشمیریوں کی مدد کے لیے عطیات اور فنڈز جمع کرنا شروع کر دیے اور قابل وکلاء کی خدمات بھی حاصل کی، جن میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بھی شامل تھے۔ سر ظفر اللہ خان نے سری نگر کی عدالتوں میں پیش ہو کر زیر حراست کشمیریوں کے مقامی جو مقدمات تھے ان کی مفت پیروی کی۔ اگرچہ باہمی اختلاف کی وجہ سے کشمیر کمیٹی چند سال بعد غیر مؤثر ہو گئی، ختم نہیں ہوئی تھی، صرف غیر مؤثر ہو گئی تھی، لیکن ہر سال 14 اگست کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی روایت ڈال دی گئی۔ قیام پاکستان کے بعد اگرچہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ اور سفارتی کوششوں کی حد تک محدود ہو گیا تھا، لیکن 1950 کی دہائی میں پاکستان کے سیاستدانوں، سابقہ وزیر اعظم چودھری محمد علی، جماعت اسلامی کے بانی امیر مولانا سید علی مودودی رحمۃ اللہ علیہ، نوابزادہ نصر اللہ خان اور چودھری غلام عباس نے مشترکہ طور پر ایک میٹنگ کی، جس پر کشمیر کمیٹی قائم کی تاکہ حکومت اور عوام کو کشمیریوں کی حمایت کے لیے منظم اور سرگرم کیا جا سکے۔ فروری 1975 میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بار پھر ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 22 برسوں کی طویل سیاسی کشمکش کے بعد بالآخر شیخ عبداللہ نے انڈین حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے اندرا عبداللہ ایکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کر کے کانگریس کی مدد سے دوبارہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا اقتدار حاصل کر لیا، لیکن اس بار وہ وزیر اعظم نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کشمیر بننے پر راضی ہوئے۔ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اس معاہدے پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ چنانچہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ فروری کے آخری جمعے کو ایک پرامن ہڑتال کی جائے گی۔ یہ ہڑتال نہ صرف پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس میں ہوگی، بلکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی، جسے ہم جموں کشمیر کہتے ہیں، ہوگی۔ بھٹو نے اس دن جلسے یا احتجاجی مظاہرے سے منع کیا، بلکہ کہا کہ پرامن طریقے سے کشمیریوں کے ساتھ ہزار یکجہتی اور ہزار ہمدردی کیا جائے۔ محمد فاروق رحمانی، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور 90 کی دہائی میں سری نگر سے پاکستان منتقل ہوئے تھے، اس ہڑتال کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس مضمون نگار سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک تاریخی اور غیر معمولی ہڑتال تھی۔ گلیوں میں خون کا عالم اور سڑکیں سنسان تھیں۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی کال پر لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ اقوام متحدہ میں کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر جوش انداز میں کی جانے والی تقریروں نے انہیں کشمیریوں، خاص طور پر جموں کشمیر میں بے پناہ مقبولیت عطا کی تھی۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور قاضی
حسین احمد، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ان کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں، لیکن ہر سال 5 فروری کو ان دونوں رہنماؤں کو یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرنے کے اس انوکھی روایت کا آغاز کیا، جو تمام تر سیاسی اتار چڑھاؤ کے باوجود قائم و دائم ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد۔